نمک انسانی خوراک کا قدیم اور اہم جزو ہے۔ پاکستان میں 10 ارب ٹن نمک کے ذخائر ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان واقع ہے جو کھیوڑا ضلع جہلم میں ہے۔ اس کان میں 1 ارب ٹن نمک ہے جو ہماری 350 سالوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اس کان سے نکالا جانے والا گلابی اور سرخ نمک عام نمک کے مقابلے 10 گنا مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ پاکستان سے نکالے جانے والا نمک خام حالت میں انڈیا یا چائنا بھیج دیا جاتا تھا، جہاں اسے پروسیس اور اچھی پیکنگ کے بعد 100 گنا مہنگا بیچا جاتا اور اوپر لکھا بھی میڈ ان انڈیا یا میڈ ان چائنا جاتا، جو ان کا نہیں، ہماری گزشتہ حکومتوں کا قصور ہے۔ ویسے پاکستان میں جس کان سے سب سے زیادہ نمک نکالا جاتا ہے وہ ورشا ضلع خوشاب میں واقع ہے، جس کی موجودہ پیداوار 7 لاکھ ٹن سالانہ سے زائد ہے، یعنی کھیوڑا کی کان سے 2 گنا زیادہ۔ نمک خوراک کے ساتھ ساتھ 14,000 سے زائد اشیاء میں استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں سالانہ 35.5 کروڑ ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی سالانہ تجارت 14 ارب ڈالرز کی ہے۔ دنیا کو سالانہ 27 کروڑ ٹن اعلیٰ کوالٹی کا نمک درکار ہے۔ صرف چائنا کو ہی سالانہ 1 کروڑ ٹن اعلیٰ کوالٹی کا نمک درکار ہے، اور پاکستان چائنا کی یہ ڈیمانڈ بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ ڈیمانڈ پوری کر دیں تو سالانہ 18 کروڑ ڈالرز یعنی 27 ارب روپے کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سالٹ ایکسپورٹ پالیسی بنا کر اپنی نمک کی ایکسپورٹس میں بآسانی 50 ارب روپے کا اضافہ اور 50,000 نئی نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نمک سے بننے والے 50 سے زائد کیمیکلز پر بھی توجہ دیں تو اپنی ایکسپورٹس میں 100 ارب روپے کا اضافہ اور 1 لاکھ نئی نوکریاں دے سکتے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ 2019 میں سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلی جس کے مطابق پاکستان ایک پرانے معاہدے کے تحت انڈیا کو صرف 29 پیسے فی کلو کے حساب سے نمک فروخت کر رہا ہے، اور مطالبہ کیا گیا کہ انڈیا کو سستے نمک کی فروخت بند کی جائے۔ اس مطالبے پر سینیٹ آف پاکستان نے بریفنگ لی تو حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ پاکستان کا انڈیا کو سستا نمک فروخت کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں، اور پاکستان 7 روپے فی کلو کے حساب سے نمک انڈیا کو ایکسپورٹ کرتا تھا، جبکہ انڈیا دنیا میں سب سے بڑا نمک ایکسپورٹر بھی ہے، لیکن اس کا اپنا نمک گھٹیا کوالٹی کے ہونے کے سبب صرف 2 روپے 70 پیسے کلو میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، جبکہ پاکستانی نمک 26 روپے کلو میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، یعنی انڈیا سے تقریباً 10 گنا مہنگا۔ دنیا میں سب سے مہنگا نمک چونکہ گلابی نمک ہے اور وہ 10 گنا مہنگا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے لگژری سالٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نمک پاکستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ گلابی نمک میں 84 اقسام کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اگر اس نمک سے مختلف اشیاء بنائی جائیں جیسے فیس واش، اسکرب وغیرہ، تو اس کی قیمت میں 50 گنا تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے 7 روپے میں امپورٹ کیا جانے والا گلابی نمک انڈیا پروسیس کر کے اور اچھی پیکنگ کے ساتھ ہمالین سالٹ کے نام پر دنیا بھر میں تقریباً 2000 روپے کلو تک بیچا کرتا تھا، یعنی 250 گنا منافع۔ اس میں ہماری ہی حماقت تھی، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ چائنا بھی کرتا رہا۔ اگست 2019 میں پاکستان نے انڈیا کو نمک کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی، اور یہ اب تک جاری ہے۔ ہم اپنا نمک اب خود بیچتے ہیں۔ اس چیز کو روکنے کا بین الاقوامی واحد حل جیوگرافیکل انڈیکیشن لا ہے، جسے وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ سے منظور کروانا تھا، اور اس پر کسی گزشتہ حکومت نے توجہ نہیں دی، نہ تو پرویز مشرف نے، نہ نواز شریف، اور نہ ہی زرداری نے۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی ملک اپنی سوغات یا مصنوعات رجسٹرڈ کروا کر دنیا بھر میں مہنگے داموں فروخت کر سکتا ہے، اور کسی اور کو اس کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ انڈیا نے یہ قانون 1991 میں منظور کیا، جبکہ ہم نے یہ قانون مارچ 2020 میں منظور کیا، یعنی 29 سال بعد۔ اس دوران انڈیا سمیت دوسرے ممالک ہماری مصنوعات کو اپنا بتا کر دنیا بھر میں فروخت کرتے رہے، جیسے پاکستانی باسمتی چاول، سرگودا کا کنو، سندھی اجرک، ملتانی سوہن حلوہ اور پشاوری چپل وغیرہ۔ اس قانون کی منظوری کے بعد اب کوئی دوسرا ملک پاکستان کی سوغاتوں اور مصنوعات کو
کاپی کر کے اپنے نام سے نہیں بیچ سکے گا، جس میں ہمارا نمک بھی شامل ہے۔ ہماری کھیوڑا کی کان 19 منزلوں پر محیط ہے، جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین ہیں۔ اس کان سے سالانہ 3,82,000 ٹن نمک نکالا جاتا ہے۔ اس کان سے نکالے جانے والا نمک 99% تک خالص ہوتا ہے، جبکہ سمندر سے حاصل کیے جانے والا نمک پانی میں موجود آلودگی کی وجہ سے آلودہ ہوتا ہے، جسے لمبے پروسیس کے بعد صاف کیا جاتا ہے اور اس کا منرل کانٹینٹ بھی کم ہوتا ہے۔ کھیوڑا کی کان میں سالانہ 2.5 لاکھ سے زائد سیاح بھی آتے ہیں۔ اس علاقے میں نمک سکندر یونانی کے گھوڑوں کی وجہ سے دریافت ہوا۔ 320 قبل مسیح کے قریب جب سکندر اس علاقے سے گزر رہا تھا تو اس کے گھوڑوں نے چٹانوں کو چاٹنا شروع کر دیا، جو بعد میں نمک کی چٹانیں ثابت ہوئیں۔ اس کان سے کان کنی کا باقاعدہ آغاز 1872 میں انگریزوں نے شروع کیا۔ کھانے والے نمک کی دنیا میں ڈیمانڈ کم ہے، جبکہ کیمیکلز، کاسمیٹکس اور کلیننگ انڈسٹری میں اس کی بہت مانگ ہے۔ پاکستان میں کھیوڑا کے علاوہ 5 دیگر کانوں سے بھی نمک پیدا کیا جا رہا ہے۔ گلابی نمک کھیوڑا، کالا باغ اور وڑشا کی کانوں سے نکلتا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا صرف 6% نمک خوراک میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ 6% زراعت، 8% سڑکوں پر برف ہٹانے، 12% پانی صاف کرنے اور 68% صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمک تیل و گیس کے لیے کی جانے والی ڈرلنگز میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ نمک پلپ، پیپر، کپڑے، چمڑے، شیشے، پلاسٹک، ٹائر، صابن، سرف، سٹیل، ایلومینیم، پلاسٹک، بلیچ، برتن سازی، پینٹ، پالش بنانے سمیت تقریباً ہر صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ نمک 50 سے زائد کیمیکلز بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی ایک مثال سلفیورک ایسڈ ہے، جس کی سالانہ تجارت $10 ارب سے زائد ہے، اور اس تیزاب کا زیادہ استعمال کسی ملک میں صنعت کی ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم اس صنعت میں آگے بڑھ کر خوب زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نمک چائنا بناتا ہے، جو 6 کروڑ 80 لاکھ ٹن ہے۔ اس کے بعد امریکہ اور تیسرے نمبر پر 2 کروڑ 90 لاکھ ٹن کے ساتھ انڈیا آتے ہیں۔ انڈیا زمانہ قدیم سے نمک سازی میں آگے رہا ہے۔ انگریزوں نے انڈیا میں نمک کی پیداوار کم رکھنے اور برطانیہ سے امپورٹ بڑھانے کے لیے 1882 میں انڈیا سالٹ ایکٹ نافذ کیا، جس کے بعد مقامی سطح پر سمندر سے نمک بنانے پر پابندی لگا دی گئی اور نمک بنانے پر $1.04 فی من ٹیکس لگا دیا گیا، تاکہ برطانوی تاجروں کو فائدہ دیا جا سکے اور مقامی تاجروں کو روکا جا سکے، جس کے خلاف گاندھی جی کو مارچ کرنا پڑا۔ سن 1900 میں انڈیا دنیا بھر میں سب سے بڑا نمک پیدا کرنے والا ملک تھا، جس نے 10,21,426 ٹن نمک پیدا کیا۔ اسی طرح انگریزوں نے 1932-33 میں نمک پر ٹیکس سے 10 کروڑ روپے وصول کیے۔ یاد رہے، یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، اور اس وقت انڈیا اور پاکستان ایک ملک تھے، اس لیے اس نمک پیدا کرنے میں پاکستان کا بڑا حصہ تھا۔ نمک ہمارے جسم میں بجلی کا نظام چلائے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن انسان کو روزانہ صرف 5 گرام نمک استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا زیادہ استعمال دل کے امراض اور ذہنی تناؤ بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ نمک ہمیشہ سالن میں پکا کر کھائیں، کبھی سالن پر چھڑک کر نہ کھائیں، کیونکہ اس طرح یہ حل نہیں ہوتا اور نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان گزشتہ 6000 سال سے نمک کو گوشت سمیت دیگر اشیاء محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ نمک مذہبی رسومات کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ نمک افریقہ میں کرنسی کی جگہ استعمال ہوتا تھا، جہاں آپ نمک دے کر دیگر اشیاء خرید سکتے تھے۔ یہ اتنی قیمتی چیز تھی کہ نمک پر ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں، جن میں مشہور زمانہ 1482 سے 1484 تک جاری رہنے والی وار آف فیرارا تھی، جو وینس اور جینوا کے درمیان ہوئی اور وینس جیت گیا۔ 1 لیٹر سمندری پانی میں 35 گرام نمک ہوتا ہے، یعنی 3.5% نمک۔ سمندر کے پانی کو سکھا کر نمک بنایا جاتا ہے۔ لفظ سیلری کا منبع بھی سالٹ سے ہے۔ انگلش لفظ سیلری یعنی تنخواہ کا منبع بھی سالٹ ہے۔ اس زمانے میں تنخواہ نمک کی صورت میں ادا کی جاتی تھی، اور پھر لمبے عرصے تک رومی مزدوروں کو سالٹ الاؤنس بھی ملتا رہا۔ لفظ سلاد بھی اسی سے نکلا ہے، جس کا مطلب
سالٹڈ ویجیٹیبلز لیوز تھا